السلام علیکم گریڈ 6 آج کی ہماری ویڈیو سندھی قواعد پر مشتمل ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ورک ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو ہے لیٹر یعنی خط، اور دوسری ہمارے پاس واحد جمع، اور تیسرا ورک ہمارے پاس اکھر ضد، اور چوتھا ورک ہمارے پاس ہے مذکر مؤنث۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 ورک ہیں ہمارے پاس جو ہم نے آج کی ویڈیو میں کلین اپ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ دیکھیں کویشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، خط پنجی سہاڑی کے کراچی اچن جی دعوت ڈیئن لائے خط لکھو، یعنی اپنے اگر بوائز ہے تو وہ دوست، اور اگر گرلس ہے فیمیل ہے تو وہ سہیڑی کہتے ہیں سہیلی کو، اور اگر بوائز ہیں تو وہ فرینڈ کہیں گے، ٹھیک، دوست، یعنی اپنے دوست کو کراچی آنے کی دعوت دینے کے لیے خط لکھیں۔ دیکھیں خط کا پیٹرن کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹاپ پر رائٹ ہینڈ پر، ٹھیک، آپ نے اس پلیس اور وہ ایڈریس دینی ہے اس پلیس کی جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسکول سے لکھ رہے ہیں تو آپ اسکول کا ایڈریس دیں گے، گھر سے لکھ رہے ہیں تو گھر سے، اور اگر آپ امتحان ہال میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو آپ نے امتحان ہال کا۔ یہ پیٹرن آپ کو دکھائی دے رہا ہے پک پر، جو کہ یوں ہے کہ امتحانی کمروں کراچی سندھ تاریخ، یہ بلینکس دی ہوئی ہے، آپ کوئی بھی ڈیٹ دے سکتے ہیں، جس دن آپ لکھ رہے ہیں اسی دن کی ڈیٹ آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینٹر پر ٹاپ یعنی اس سے نیچے اور باقی ٹاپ سینٹر پر آپ نے پیاری سہیڑی، اگر فیمیل ہے، گرلس ہے تو وہ پیاری سہیڑی، اور اگر بوائز ہے تو وہ لکھیں گے پیارا دوست، وہ پیارا دوست۔ یہ آپ توجہ دیں، مذکر مؤنث کا آپ نے فرق رکھنا ہے، میل اور فیمیل کا، ٹھیک، یعنی پیارا دوست فار بوائز اور پیاری سہیڑی فار گرلس، ٹھیک۔ اس کے بعد دیکھیں خط آپ نے یہ لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے سدا خوش ہو جو آمین، یعنی سدا خوش رہیں آمین۔ اس کے بعد آپ نے کاپی کے رائٹ سائڈ پر، ٹھیک، یہ الفاظ لکھنے کے بعد 1-2 لائن چھوڑ کر نیچے ڈاؤن آپ نے یہ لکھنا ہے السلام علیکم، ٹھیک۔ السلام علیکم لکھنے کے بعد 1 لائن کا اسپیس دے کر آپ نے یہاں رائٹ سائڈ سے سٹارٹ لینا ہے، ذرا ڈسٹینس رکھ کر۔ احوال ہی آہے تا ہتے سب خیر ساں آہن، یعنی احوال یہ ہے کہ آپ یہاں سب خیر خیریت سے ہے۔ امید آہے تا تہاں ڈائیں با سب خیریت ہوندی، امید ہے کہ آپ کے ہاں بھی سب خیریت ہوگی۔ خط لکھن جو مقصد ہی آہے تا منجا سالیانہ امتحان ختم تھی ویا آہن، خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سالانہ امتحانات ختم ہو گئے ہیں، ان وقت ماں بالکل فرصت میں آیا، اور اس وقت میں بالکل فرصت میں ہوں، انہیں کرے ماں عواں کے دعوت تی ڈھیاں، اسی وجہ سے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، یعنی یہ دو فار گرلس ہے مؤنث کے لیے، اور بوائز لکھیں گے دعوت تو ڈھیاں، وہ تھی کے بجائے تو لکھیں گے، ٹھیک، یعنی تھی کی جو یا ہے یہ یا کو کراس کر کے اس کے آخر میں واو ایڈ کریں گے، دعوت تو ڈیاں یعنی دعوت دیتا ہوں۔ اواں جلد کراچی اچی ونو، آپ جلد کراچی آ جائیں، تا جیں گڈ جی گھمن جو پروگرام ٹھائیوں، تاکہ مل کر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا سکیں، ان پیارے موسم جو مزو وٹھوں، اور اس پیارے موسم کا مزہ لیں۔ امید تا اواں منجی دعوت قبول کرے، جلد اطلاع ضرور موکلیندیوں، امید کہ آپ میری دعوت قبول کر کے جلد ہی اطلاع ضرور بھیجیں گی۔ یہ فار گرلس ہیں، اور فار بوائز مذکر کے لیے آپ نے موکلیندو یعنی دال کے بعد صرف اور صرف واو ایڈ کرنا ہے فار مذکر کے لیے، اور اگر گرلس لکھ رہی ہیں تو وہ
یا واو، یعنی پورا ورڈ سیم لکھیں گے موکلندیوں، ٹھیک، لیکن اگر بوائز ہیں تو وہ موکلندو لکھیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے فقط لکھ کر آن جی پیاری ساہیڑی، یہ فار گرلس ہے، اور فار بوائز آپ نے لکھنا ہے اوان جو پیارا، اوان جا پیارا دوست، ٹھیک، یا اوان جو پیارو دوست، اور اس الف با کی جگہ آپ نے نام وغیرہ ایڈ کرنا ہے۔ تو یہ پیٹرن تھا لیٹر لکھنے کا، اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ورک پر آتے ہیں جو کہ واحد جمع پر مشتمل ہیں۔ واحد جمع کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چند باتوں کو اپنے ذہن نشین کر دیں کہ جن الفاظ کے آخر میں واو، جن الفاظ کے آخر میں پیش ہو ضمہ، یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح جوانو یعنی نون کے اوپر پیش دیا ہوا ہے، اور اسی طرح مذہب تو با کے اوپر آپ کو پیش دکھائی دے رہا ہوگا، اور اسی طرح پیغام یعنی میم کے اوپر پیش۔ تو ان کی جمع بنانے کے لیے ہم نے ورڈ سیم ہی لکھنا ہے، اور سیم ورڈ لکھنے کے بعد صرف اعراب کو چینج کرنا ہے ہم نے، یعنی جہاں پیش لکھا ہوا ہے وہاں ہم نے زبر لکھ دینا ہے، فتح لکھنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اس کی جمع بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جن الفاظ کے آخر میں یا، لام، میم، تا، دال آئیں، ایسے الفاظ آ جائیں اور ان کے اوپر یعنی کوئی بھی حرکت نہ ہو، یعنی ان کے آخر میں یا، لام، میم، تا، دال ایسے الفاظ آئیں اور ان کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو، حرکت سے مراد زبر زیر پیش نہ ہو، تو ان کی جمع بنانے کے لیے آپ نے ان کے آخر میں واو اور نون کو ایڈ کرنا ہے۔ واو اور نون ایڈ کرنے سے ان کی جمع بن جائے گی۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں صرف اور صرف واو آئے گا، یعنی جن کے واحد میں آخری حرف واحد ہو، تو ان کی جمع بنانے کے لیے ان کے آخر میں آپ نے صرف الف کو ایڈ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف الف ایڈ کرنا ہے۔ دیکھیں ذرا، شروع کرتے ہیں۔ شے، شیوں، چیز، چیزیں، موکل، چھٹی، موکلوں، چھٹیاں، رسم، رسموں، ٹھیک، امت، امتوں، مند، مندوں۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی میں نے ریڈ کیے ہیں، مند کہتے ہیں موسم کو، امت، امت کو، رسم، رسم و رواج کو کہتے ہیں، موکل چھٹی کو، اور شے چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایسے الفاظ تھے جن کے آخر میں یا، لام، میم، ٹھیک، اسی طرح تا، دال آئیں، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے نیچے کوئی اعراب ہے، یعنی نہ زیر ہیں، نہ زبر، نہ پیش، ٹھیک۔ تو ان کی جمع بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ان کے آخر میں واو اور نون کو ایڈ کیا ہے اور ان کی جمع بن گئی۔ اسی طرح دوسرے کالم میں دیکھیں، تعریف، تعریفوں، پوشاک، پوشاکوں، ٹھیک، جوان، مذہب، پیغام۔ اب ان کو دیکھیں، ان کے آخر میں اعراب آیا ہے، ان تینوں الفاظ کے اوپر اعراب آیا ہوا ہے آخر میں، کہ جوان کے نون کے اوپر پیش، مذہب کے با کے اوپر پیش، پیغام کے میم کے اوپر پیش۔ تو ان کی جمع بنانے کے لیے سیم ورڈ لکھ کر ان کے اعراب کو ہم نے چینج کر دیا۔ اعراب کو چینج کرنے سے ان کی جمع بن گئی، یعنی جب پیش ہوگا تو وہ چینج ہوگا زبر سے، ٹھیک، یہ یاد رکھیں آپ۔ اسی طرح تیسرے کالم میں دیکھیں، یا اس کالم میں جتنے بھی ورڈ دیے ان کے آخر میں آپ دیکھیں سب کے آخر میں واو آ رہا ہے، تو ان کی جمع بنانے کے لیے ان کے آخر میں الف کو ایڈ کیا ہے اور ان کی جمع بن گئی۔ جیسا جھنڈوں سے جھنڈا، ننڈوں سے ننڈا، تاروں سے تارا، پوٹوں سے پوٹا، تحفوں سے تحفہ۔ جھنڈوں کی معنی جھنڈا، ننڈوں کی معنی چھوٹا، تاروں کی معنی تارا، پوٹوں کی معنی ہے یعنی پوٹے کو کہتے ہیں تحفہ، تحفے کو۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسری چیز جو ہے وہ ہے اکھر زد، یعنی الفاظ زد، ورڈ اپوزٹ۔ تو ان الفاظ کی آپ نے اپوزٹ یعنی مخالف زد لکھنی ہے، جیسے روشنی، روشنی
روشنی کی آپ نے لکھنی ہے اوندھائی یعنی اندھیرا. ہلکو کی معنی ہے ہلکا. گرو اس کی معنی ہے گرو یعنی وزنی وزندار. اتھن یعنی اٹھنا، اس کا ضد ہے وہن یعنی بیٹھنا. سستو یعنی سستا، اس کا ضد ہے مانگو یعنی مہنگا. پکو یعنی پکا مضبوط، اس کی ضد ہے کچو یعنی کچا. گل پھول، کنڈا کانٹا. اجایو یعنی نادان، سجایو سمجھدار ہوشیار. جوان یعنی نوجوان جوان. بوڑھو یعنی بوڑھا. گدلو یعنی گدلا میلا. صاف. اگیاں یعنی آگے سامنے. پٹھیاں یعنی پیچھے بیکس. سجو یعنی کمپلیٹ مکمل. ادھ یعنی انکمپلیٹ ادھورا آدھا. آغاز یعنی ابتدا شروعات انجام اختتام. اور اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے وہ ہے مذکر مونس. اچھا، یہ ورڈ اپوزٹ کی ایک کالم رہ گیا ہے، یعنی آگ، اس کی اپوزٹ ہے پانی. محبت اس کی اپوزٹ ہے نفرت. تھدو یعنی ٹھنڈا، اس کی ضد ہے کھوسو یعنی گرم. اب اس کے بعد دیکھیں مذکر مونس. مذکر مونس یعنی گھوٹ کہتے ہیں دھلا. کنوار یعنی دلہن. بوٹو پوٹو پوٹی. گیٹھو کہتے ہیں دمبے کو، اور اس کی مونس ہوگی ریڈ یعنی دمبی. جھرک کہتے ہیں چڑیا کو، اس کی مونس ہے جھرکی یعنی چڑیا. ماسٹر استاد. ماسٹر یعنی استانی. مذکر مونس دوسرا کالم. راجا رانی. مہاڑوں کہتے ہیں مچھیرے کو. مہاڑی یعنی مچھیرنی. شہزادو شہزادی. نینگر کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، ٹھیک. اور نینگری یعنی چھوٹی بچی. نر کہتے ہیں میل کو. مادہ فیمیل. مذکر مونس تیسرا کالم. محترم محترمہ. سیاڑو یعنی ہوشیار. سیاڑی ہوشیاری. واپاری یعنی کاروباری. واپارن یعنی کاروباری کرنے والی عورت. سنو کہتے ہیں پتلے کو. سنی یعنی پتلی. اسی طرح مالی مالن. تو یہ مذکر مونس تھے، اور اسی طرح اس میں ورڈ اپوزٹ بھی آ گئے اور خط بھی آ گیا ہے اور مذکر مونس بھی، ٹھیک. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک.